یا پہلی دوسری بات، آج 12 اگست ہے، 2 دن کے بعد 14 اگست ہوگا، اور 14 اگست وہ دن ہے جس دن اہل پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی تھی، اور آج بھی ہمارا دشمن اسی طرح ہے، بلکہ اس کی دشمنی بڑھ چکی ہے جو پہلے روز تھی۔ ہم ساری کی دنیا مسلمان پریشان ہیں، اور خصوصاً اہل پاکستان وہ بہت پریشان ہے، کیونکہ کشمیر کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ آپ لوگوں نے اخباروں میں پڑھا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کتنا ظلم کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کی آنکھ کو درد ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، انسان کے کان کو درد ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کا کہیں بھی کوئی مسلمان اگر تکلیف میں ہو تو پاکستان میں بیٹھنے والے مسلمان کو، ہندوستان میں بیٹھنے والے مسلمان کو، پوری دنیا کے مسلمان کو اسلام اور مسلمان کی علامت یہ ہے وہ بے چین ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے آپ اپنے گھر میں موجود ہوں، آپ کو خطرہ ہو ابھی کو میرے بچے کو اٹھا کے لے جائے گا، ابھی میرے بچے کو میرے سامنے کوئی گولی لگا دے گا، ابھی کو میری بیٹی کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے کے اس کے ساتھ گناہ کرے گا، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ آپ سکون سے ہوں گے؟ آپ اطمینان سے ہوں گے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، کشمیر والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاک فوج کی اپنی ذمہ داری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ چاہتے ہو تمہارے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے، اگر یہ چاہتے ہو، ہم سارے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جو چاہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ کھڑا کرو۔ ہم چاہتے ہیں یہ ہندوستان یا ہدایت پہ آ جائے یا اس کا نام مٹ جائے۔ میری مائیں بہنیں بھی ہاتھ کھڑا کریں، شاید یہ ہاتھ کھڑا کرنا ہی ہمیں جنت میں لے جائے، یہ محبت ہی ہمیں جنت، سارے چاہتے ہیں۔ تو پھر 2 عمل قرآن نے بتائے ہیں، 2 عمل کرو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 عمل کرو، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ میرے نبی نے بھی، یہ دشمنی آج کی نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ روز اول کی دشمنی ہے، یہ آج کی دشمنی نہیں ہے۔ میرے نبی نے جب لا الہ الا اللہ کہا تھا اس دن سے دشمنی ہوئی تھی۔ اس صورت کا شان نزول تھوڑا سا بتا دوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا فوت ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے فوت ہوئے، مشرکین مکہ خوش ہوئے، کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے، تو اس کی اولاد فوت ہو رہی ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ ابتر ہے۔ ابتر کہتے دم کٹے ہوئے کو، ابتر کہتے جس کا نشان مٹ جائے، جس کا نام مٹ جائے اسے ابتر کہتے ہیں۔ اللہ نے سورت نازل فرمایا میرے نبی یاد رکھ، تیرا نام نہیں مٹے گا، تیرے دشمنوں کا نام مٹے گا، لیکن تجھے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام فصلی لربک، دوسرا کام ونحر۔ فصلی، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ کیا مطلب؟ میرے نبی اپنے جسم کو مکمل طور پہ میرے تابع کر دے۔ ونحر، قربانی کر، مال خرچ کر، دوسرا اپنے مال کو میرے لیے وقف کر دے، تیرا نام بلند ہو جائے گا، تیرے ماننے والوں کا نام بلند ہو جائے گا، تیرے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ میرے بھائیو، آج میرے نبی کا بھی نام بلند ہے، تمام صحابہ کا نام بھی بلند ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے وہ بغض صحابہ نہیں رکھتا۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں ابو بکر کی محبت، جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں عمر کی محبت، جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں عثمان کی محبت، جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں علی کی محبت، جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں معاویہ کی محبت، جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں ابو سفیان کی محبت، جس کے دل میں ایمان ہے اس کی ماں عائشہ بھی ہے، خدیجہ بھی ہے، سودا بھی ہے، حبیبہ بھی ہے، اس کی ماں ام سلمہ بھی ہے، زینب بھی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ صحابہ کا شدائی ہے۔ اس کے باپ کو گالی دی جائے وہ برداشت کر جاتا ہے، اس کی ماں کو گالی دی جائے وہ برداشت کر جاتا ہے، لیکن صحابہ میں سے کسی کو گالی دی جائے اور وہ
کتنا بھی قریبی ہی کیوں نہ ہو وہ اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا نام بلند ہونا اور میرے نبی کے صحابہ کا نام بلند ہونا۔ اسے بلندی کہتے ہیں، اسے عروج کہتے ہیں، اسے عزت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، او لوگو تمہارا دشمن بھی ہوگا، اگر تم چاہتے ہو ہر زمانے کے اندر تمہارے دشمن کو مٹا کے رکھ دوں، تمہارے دشمن کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں، تمہارے دشمن کو ختم کر دوں، تو تم بھی دو کام کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ 5 وقت کی نماز تو کم از کم پڑھو۔ اور اپنے جسم کو، نماز میں کیا ہوتا ہے اصل میں؟ نماز کیوں کہا ہے؟ نماز میں اصل میں انسان کسی طرف نہیں دیکھتا۔ نماز کا تقاضا یہ ہے ہر بات میں نبی کی اتباع، اپنے سارے جذبے ختم کر کے اللہ کی ماننا، اپنے جسم کو اللہ کے تابع کر دینے کا نام کیا ہے جی؟ نماز ہے۔ کیا نام ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا اپنے جسموں کو اللہ کے تابع کر دو، اپنے مالوں کو اللہ کے نبی اور اللہ کے تابع کر دو، تمہارا دشمن مٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پاک فوج کا اپنا کام ہے، جب ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ العزیز تیار ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سے آج سے ہمارا فرض ہے، اگر ہمارے دلوں میں ہندوستان کی دشمنی ہے تو پھر اس کی انڈین فلمیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ تو نیت کرتے ہیں نا، ان کے کلپ چھوڑیں گے، ان کی فلمیں چھوڑیں گے، ان کی مصنوعات کو ترک کریں گے، ان کی شادیوں پہ اب ہندوستان کی ثقافت نہیں چلے گی، اب مدینے کی ثقافت چلے گی۔ مدینے کی ثقافت میں مائیاں کوئی نہیں ہے، مدینے کی ثقافت میں صرف نکاح ہے اور ولیمہ ہے، مدینے کی ثقافت میں مکلاوا اور ترویندہ کوئی نہیں ہے، مدینے کی ثقافت میں تیل مہندیاں کوئی نہیں ہے، مدینے کی ثقافت میں گھر آنے کے لیے تیل گرانا کوئی نہیں ہے، مدینے کی ثقافت میں دولہا کے کپڑے پھاڑنا کوئی نہیں ہے، مدینے کی ثقافت میں دولہا کو خاص قسم کی کرسی پہ بٹھانا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے ہندوؤں اور سکھوں سے لی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہندوستان سے دشمنی ہے تو کم از کم ہندوازم کو اپنے گھر سے تو نکالو۔ نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ؟ اب بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ ہم اب آج کے بعد اپنے گھروں سے ہندوانہ ثقافت کو گھروں سے نکالیں گے اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، اور اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اپنے مالوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے لگائیں گے، اپنے مالوں کو اپنے رشتہ داروں کے کام آنے کے لیے لگائیں گے، اپنے مالوں کو بے حیائی کے کاموں میں نہیں لگائیں گے، اپنے مالوں کو شراب میں نہیں لگائیں گے، اپنے مالوں کو وہ ساری چیزیں جس کو پینا اور کھانا اللہ نے حرام کیا اس میں نہیں لگائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر یہ ہم کر لیں اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، ہر ماں کو، ہر بہن کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بھائی کو اپنا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ لمحے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عیدوں کو قبول فرمائے، جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔